اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئیں، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی۔ 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت۔ ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ اس کے بھی بہت سے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام۔ اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے۔ وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفک بنا دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے۔ ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں 2 مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے، بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے۔ تو ایک رائے یہ ہے جی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں، چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے
جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے، البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ، پوٹینشلی۔ یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنس ہے، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں۔ ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، دو سلامتی شرط ہیں۔ سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، عقل سلیم ہو، ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود، بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ دو باتیں، اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں، جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے، حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت ودیت ہے۔ اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا۔ لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما۔ ایک تو یہ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے، میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں، کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں، تو مجھے صحیح راستہ، صحیح راہ ہدایت پر چلا۔ یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے، میں اس کی بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں، اس کا حکم مانوں، اس کے راستے پر چلوں۔ لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما۔ یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا، اس کی جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو گئے۔ آپ یہ بھی جان گئے کہ بڑھ کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا۔ پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں، اسی کی فرما برداری میں۔ اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما، ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر دے۔ یک لحظہ غافل گشتم و صد سال راہم دور شد، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے صیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے، لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر، اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔
یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام۔ اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں۔ رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش، ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل۔ یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، متلاطم سمندر ہے، اس میں ہیجان ہے، طوفان ہے۔ دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے، خاموشی سے چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، بس تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا، تخیل ممکن نہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت، اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کل حمد، اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے، حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر۔ عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے، کل تعریف اللہ کے لیے، یہ کافی نہیں ہے۔ تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے، خوبی ہے، کسی بھی اعتبار سے، خواہ آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ایک پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، بس ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، آپ نے کہا، تعریف کر دی۔ شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ اب یہاں دیکھیے ترجمہ تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئی، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخش چیزیں مجھ سے دور کر دیں اور مجھے عافیت بخشی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے۔ لہذا ایک ہی احصاء ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے۔ رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرہ۔ تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی۔ عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال۔ تو مالک وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔